بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باغ میں ملت کے ہے کوئی گلے راہ نہ کھلا، احمد علیہ الصلاۃ والسلام سیرت السوانح، مرتبہ سید مبشر احمد ایاز۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کا خاندان، حصہ دوم۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ اس آنے والے کو حارث یعنی زمیندار بتلایا اور فرمایا کہ وہ ماوراء النہر سے آئے گا، اور ایک دوسری حدیث میں فرمایا کہ اس کی بستی کا نام قدا ہوگا، جو قادیان کی طرف ہی اشارہ ہے۔ ایک روایت ہے جو سنن ابو داؤد کتاب المہدی سے لی گئی ہے، اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ ہلال بن عمرو کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماوراء النہر یعنی بخارا یا سمرقند سے ایک شخص نکلے گا، اور وہ حارث یا حراس کے نام سے پکارا جائے گا، یعنی زمیندار کہلائے گا۔ اس کے لشکر کا سردار ایک توفیق یافتہ شخص ہوگا، جس کو آسمان سے منصور کے نام سے پکارا جائے گا، جو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قوت بخشے گا، جیسے قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھکانہ دیا تھا۔ ہر ایک مومن پر واجب ہے کہ اس کی مدد کرے، یا فرمایا اس کو قبول کرے۔ شیخ علی حمزہ بن علی الطوسی نے اپنی کتاب جواہر الاسرار میں ایک حدیث یہ درج فرمائی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ کتاب اربعین میں یہ آیا ہے کہ مہدی قدا نامی بستی سے نکلے گا، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی اس گاؤں سے نکلے گا جس کا نام قدا ہے۔ یہ نام دراصل قادیان کے نام کو معرب کیا ہوا ہے، اور پھر فرمایا کہ خدا اس مہدی کی تصدیق کرے گا اور دور دور سے اس کے دوست جمع کرے گا، جن کا شمار اہل بدر کے شمار سے برابر ہوگا، یعنی 313، اور ان کے نام بقید مسکن و خصلت چھپی ہوئی کتاب میں درج ہوں گے۔ پھر صلحاء و اولیاء امت کے بعض رویا و کشوف بھی ہیں جو اس مہدی کے خاندان اور حسب و نسب کی بعض نشانیوں کو بیان کر رہے ہیں، جن میں سے حضرت امام محی الدین ابن عربی رحمہ اللہ بھی ہیں، جو اس آنے والے کے خاندان میں چینی خون کی آمیزش کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ حضرت بابا گرو نانک اور حضرت گلاب شاہ رحمہ اللہ جیسے بزرگ صالح بھی ہیں کہ جو اس موعود کا نام بھی بتلاتے ہیں، اور یہ بھی کہ تحصیل بٹالے کی قادیان نامی بستی اس کا مولد و مسکن ہوگی۔ مختصراً یہ کہ آنے والے موعود کے خاندان کی بابت جب ہم قرآن کریم اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور بزرگان و صلحاء امت کی پیشگوئیوں کو دیکھتے ہیں تو ان میں پاتے ہیں کہ وہ عالی خاندان کا ہوگا، وہ فارسی الاصل ہوگا، اس کے خاندان میں چینی خون کی آمیزش ہوگی، وہ سادات میں سے ہوگا، یعنی خاندان میں سادات کا خون بھی ہوگا، وہ حارث حراس ہوگا، یعنی اس کا خاندان ممتاز زمیندارہ خاندان ہوگا، قدا یعنی قادیان نامی بستی سے اس کا ظہور ہوگا، اور یہ بھی کہ اس کا نام غلام احمد ہوگا۔ اس عظیم معمور من اللہ کے خاندان کی عظمت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے اپنے پاک الہام و کلام میں جو اس امام الزمان کو ہوا، اس میں متعدد بار آپ کے خاندان کا بطور خاص تذکرہ فرمایا ہے۔ چنانچہ وہ فرماتا ہے، الحمدللہ الذی جعل لکم السحر والنسب، وہ خدا سچا خدا ہے جس نے تمہارا دامادی کا تعلق ایک شریف قوم سے جو سید تھے کیا، اور خود تمہارے نسب کو شریف بنایا جو فارسی خاندان سے معجون و مرکب ہے۔ خذوا التوحید التوحید یا ابناء الفارس، توحید کو پکڑو، توحید کو پکڑو اے فارس کے بیٹو۔ سبحان اللہ تبارک و تعالی زاد مجدک ینقطع آباؤک و یبدأ منک، وہ خدا بہت پاک اور بہت مبارک اور بہت اونچا ہے جس نے تیری بزرگی کو زیادہ کیا۔ وہ وقت آتا ہے کہ تیرے باپ دادے کا ذکر کوئی بھی نہیں کرے گا، اور ابتدا سلسلہ خاندان کا تجھ سے شروع ہوگا۔ حضرت اقدس علیہ الصلاۃ والسلام اپنے خاندان کی عظمت و بزرگی کی فلسفی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، سبحان اللہ تبارک و تعالی زاد مجدک ینقطع آباؤک و یبدأ منک۔ اور عربی الہام کا ترجمہ یہ ہے کہ تمام پاکیاں خدا کے لیے ہیں جو بڑی برکتوں والا اور عالی ذات ہے۔ اس نے تیری خاندانی بزرگی کو تیرے وجود کے ساتھ زیادہ کیا۔ اب ایسا ہوگا کہ آئندہ تیرے باپ دادے کا ذکر منقطع کیا جائے گا، اور ابتدا خاندان کا تجھ سے ہوگا۔ اس جگہ یاد رہے
کہ اس الہام کے اندر جو میرے خاندان کی عظمت بیان کرتا ہے ایک عظیم الشان نکتہ مخفی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اولیاء اللہ اور رسول اور نبی جن پر خدا کا رحم اور فضل ہوتا ہے اور خدا ان کو اپنی طرف کھینچتا ہے، وہ دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو دوسروں کی اصلاح کے لیے مامور نہیں ہوتے، بلکہ ان کا کاروبار اپنے نفس تک ہی محدود ہوتا ہے، اور ان کا کام صرف یہی ہوتا ہے کہ وہ ہر دم اپنے نفس کو ہی زہد اور تقوی اور اخلاص کا سائیکل دیتے رہتے ہیں، اور حتی الوصول خدا تعالیٰ کی ادق سے ادق رضامندی کی راہوں پر چلتے اور اس کے باریک وصایا کے پابند رہتے ہیں، اور ان کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ وہ کسی ایسے عالی خاندان اور عالی قوم میں سے ہوں جو علو نسب اور شرافت اور نجابت اور امارت اور ریاست کا خاندان ہو، بلکہ حسب آیہ کریمہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم صرف ان کی تقوی دیکھی جاتی ہے، گو وہ دراصل چوہڑوں میں سے ہوں یا چماروں میں سے، یا مثلا ان میں سے کوئی ذات کا کنجر ہو جس نے اپنے پیشے سے توبہ کر لی ہو، یا ان قوموں میں سے ہو جو اسلام میں دوسری قوموں کے خادم اور نیچی قومیں سمجھی جاتی ہیں، جیسے حجام، موچی، تیلی، ڈوم، میراثی، سقے، قصائی، جولاہے، کنجری، تنبولی، دھوبی، مچھوے، بھڑبونجے، نان بائی وغیرہ، یا مثلا ایسا شخص ہو کہ اس کی ولادت میں ہی شک ہو کہ آیا حلال کا ہے یا حرام کا۔ یہ تمام لوگ توبہ نصوص سے اولیاء اللہ میں داخل ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہ درگاہ کریم ہے اور فیضان کی موجیں بڑے جوش سے جاری ہیں، اور اس قدوس ابدی کے دریائے محبت میں غرق ہو کر طرح طرح کے میلوں والے ان تمام میلوں سے پاک ہو سکتے ہیں جو عرف اور عادت کے طور پر ان پر لگائے جاتے ہیں۔ اور پھر بعد اس کے کہ وہ اس خدائے قدوس سے مل گئے اور اس کی محبت میں محو ہو گئے اور اس کی رضا میں کھوئے گئے، سخت بدذاتی ہوتی ہے کہ ان کی کسی نیچی ذات کا ذکر بھی کیا جائے، کیونکہ اب وہ نہیں رہے، اور انہوں نے اپنی شخصیت کو چھوڑ دیا اور خدا میں جا ملے، اور اس لائق ہو گئے کہ تعظیم سے ان کا نام لیا جائے۔ اور جو شخص بعد اس تبدیلی کے ان کی تحقیر کرتا ہے یا ایسا خیال دل میں لاتا ہے، وہ اندھا ہے اور خدا تعالیٰ کے غضب کے نیچے ہے۔ اور خدا کا عام قانون یہی ہے کہ اسلام کے بعد قوموں کی تفریق مٹا دی جاتی ہے اور نیچ اونچ کا خیال دور کیا جاتا ہے۔ ہاں، قرآن شریف سے یہ بھی مستنبط ہوتا ہے کہ بیاہ اور نکاح میں تمام قومیں اپنے قبائل اور ہم رتبہ قوموں یا ہم رتبہ اشخاص اور کفو کا خیال کر لیا کریں تو بہتر ہے، تا اولاد کے لیے کسی داغ اور تحقیر اور ہنسی کی جگہ نہ ہو۔ لیکن اس خیال کو حد سے زیادہ نہیں کھینچنا چاہیے، کیونکہ قوموں کی تفریق پر خدا کی کلام نے زور نہیں دیا، صرف ایک آیت سے کفو اور حسب و نسب کے لحاظ کا استنباط ہوتا ہے، اور قوموں کی حقیقت یہ ہے کہ ایک مدت دراز کے بعد شریف سے رذیل اور رذیل سے شریف بن جاتی ہیں، اور ممکن ہے کہ مثلا بھنگی یعنی چوڑے یا چمار جو ہمارے ملک میں سب قوموں سے رذیل تر خیال کیے جاتے ہیں، کسی زمانے میں شریف ہوں، اور اپنے بندوں کے انقلابات کو خدا ہی جانتا ہے، دوسروں کو کیا خبر ہے۔ سو عام طور پر پنجہ مارنے کے لائق یہی آیت ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جس کے یہ معنی ہے کہ تم سب میں سے خدا کے نزدیک بزرگ اور عالی نسب وہ ہے جو سب سے زیادہ اس تقوی کے ساتھ جو صدق سے بھری ہوئی ہو، خدا تعالیٰ کی طرف جھک گیا ہو، اور خدا سے قطع تعلق کا خوف ہر دم اور ہر لحظہ اور ہر ایک کام اور ہر ایک قول اور ہر ایک حرکت اور ہر ایک سکون اور ہر ایک خلق اور ہر ایک عادت اور ہر ایک جذبہ ظاہر کرنے کے وقت اس کے دل پر غالب ہو۔ وہی ہے جو سب قوموں میں سے شریف تر اور سب خاندانوں میں سے بزرگ تر اور تمام قبائل میں سے بہتر قبیلے میں سے ہے، اور اس لائق ہے کہ سب اس کی راہ پر فدا ہوں۔ غرض شریعت اسلامی کا یہ تو عام قانون ہے کہ تمام مدار تقوی پر رکھا گیا ہے، لیکن نبیوں اور رسولوں اور محدثوں کے بارے میں جو خدا تعالیٰ کی طرف سے مامور ہو کر آتے ہیں اور تمام قوموں کے لیے واجب الاطاعت ٹھہرتے ہیں، قدیم سے خدا تعالیٰ کا ایک خاص قانون ہے جو ہم ذیل میں لکھتے ہیں۔ ہم اس سے پہلے ابھی بیان کر چکے ہیں کہ ایسے اولیاء اللہ جو مامور نہیں ہوتے، یعنی نبی یا رسول یا محدث نہیں ہوتے، اور ان میں سے نہیں ہوتے جو دنیا کو خدا کے حکم اور الہام سے خدا کی طرف بلاتے ہیں، ایسے ولیوں کو کسی اعلیٰ خاندان یا اعلیٰ قوم کی ضرورت نہیں، کیونکہ ان کا سب معاملہ اپنی ذات تک محدود ہوتا ہے۔ لیکن ان کے مقابل پر ایک دوسری قوم کے ولی ہیں جو رسول یا نبی یا محدث کہلاتے ہیں، اور وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک منصب حکومت اور قضاء کا لے کر آتے ہیں،
اور لوگوں کو حکم ہوتا ہے کہ ان کو اپنا امام اور سردار اور پیشوا سمجھ لیں، اور جیسا کہ وہ خدا تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں اس کے بعد خدا کے ان نائبوں کی اطاعت کریں۔ اس مذہب کے بزرگوں کے متعلق قدیم سے خدا تعالیٰ کی یہی عادت ہے کہ ان کو اعلیٰ درجے کی قوم اور خاندان میں سے پیدا کرتا ہے تا ان کے قبول کرنے اور ان کی اطاعت کا جوہ اٹھانے میں کسی کو کراہت نہ ہو، اور چونکہ خدا نہایت رحیم و کریم ہے اس لیے نہیں چاہتا کہ لوگ ٹھوکر کھاویں اور ان کو ایسا ابتلا پیش آوے جو ان کو اس سعادت عظمیٰ سے محروم رکھے کہ وہ اس کے مامور کے قبول کرنے سے اس طرح پر رک جائیں کہ اس شخص کی نیچ قوم کے لحاظ سے ننگ اور آر ان پر غالب ہو، اور وہ دلی نفرت کے ساتھ اس بات سے کراہت کریں کہ اس کے تابع دار بنیں اور اس کو اپنا بزرگ قرار دیں۔ اس لیے خدا تعالیٰ کا قدیم سے قانون اور سنت یہی ہے کہ وہ صرف ان لوگوں کو منصب دعوت یعنی نبوت وغیرہ پر معمور کرتا ہے جو اعلیٰ خاندان میں سے ہوں اور ذاتی طور پر بھی چال چلن اچھے رکھتے ہوں، کیونکہ جیسا کہ خدا تعالیٰ قادر ہے، حکیم بھی ہے، اور اس کی حکمت اور مصلحت چاہتی ہے کہ اپنے نبیوں اور ماموروں کو ایسی اعلیٰ قوم اور خاندان اور ذاتی نیک چال چلن کے ساتھ بھیجے تاکہ کوئی دل ان کی اطاعت سے کراہت نہ کرے۔ یہی وجہ ہے جو تمام نبی علیہ السلام اعلیٰ قوم اور خاندان میں سے آتے رہے ہیں۔ اسی حکمت اور مصلحت کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ہمارے سید و مولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود باجود کی نسبت ان دونوں خوبیوں کا تذکرہ فرمایا ہے، جیسا کہ وہ فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، یعنی تمہارے پاس وہ رسول آیا ہے جو خاندان اور قبیلے اور قوم کے لحاظ سے تمام دنیا سے بڑھ کر ہے اور سب سے زیادہ پاک اور بزرگ خاندان رکھتا ہے۔ اور ایک اور جگہ قرآن شریف میں فرماتا ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، یعنی خدا پر توکل کر جو غالب اور رحم کرنے والا ہے، وہی خدا جو تجھے دیکھتا ہے جب تو دعا اور دعوت کے لیے کھڑا ہوتا ہے، وہی خدا جو تجھے اس وقت دیکھتا تھا کہ جب تو تخم کے طور پر راست بازوں کی پشتوں میں چلا آتا تھا، یہاں تک کہ اپنی بزرگ والدہ آمنہ معصومہ کے پیٹ میں پڑا۔ اور ان کے سوا اور بھی بہت سی آیات ہیں جن میں ہمارے بزرگ اور مقدس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علو خاندان اور شرافت قوم اور بزرگ قبیلے کا ذکر ہے۔ اور دوسری خوبی جو شرط کے طور پر مامورین کے لیے ضروری ہے وہ نیک چال چلن ہے، کیونکہ بد چال چلن سے بھی دلوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے، اور یہ خوبی بھی بدیہی طور پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پائی جاتی ہے، جیسے کہ اللہ جل شانہ قرآن شریف میں فرماتا ہے فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، یعنی ان کفار کو کہہ دے کہ اس سے پہلے میں نے ایک عمر تم میں ہی بسر کی ہے، بس کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میں کس درجے کا امین اور راست باز ہوں۔ اب دیکھو کہ یہ دونوں صفتیں جو مرتبہ نبوت اور ماموریت کے لیے ضروری ہیں، یعنی بزرگ خاندان میں سے ہونا اور اپنی ذات میں امین اور راست باز اور خدا ترس اور نیک چلن ہونا، قرآن کریم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کمال درجے پر ثابت کی ہیں اور آپ کی اعلیٰ چال چلن اور اعلیٰ خاندان پر خود گواہی دی ہے۔ اور اس جگہ میں اس شکر کے ادا کرنے سے رہ نہیں سکتا کہ جس طرح خدا تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید میں اپنی وحی کے ذریعے سے کفار کو ملزم کیا اور فرمایا کہ یہ میرا نبی اس اعلیٰ درجے کا نیک چال چلن رکھتا ہے کہ تمہیں طاقت نہیں کہ اس کی گزشتہ 40 برس کی زندگی میں کوئی عیب اور نقص نکال سکو، باوجود اس کے کہ وہ 40 برس تک دن رات تمہارے درمیان ہی رہا ہے، اور نہ تمہیں یہ طاقت ہے کہ اس کے اعلیٰ خاندان میں جو شرافت اور طہارت اور ریاست اور امارت کا خاندان ہے ایک ذرہ عیب گیری کر سکو۔ پھر تم سوچو کہ جو شخص ایسے اعلیٰ اطہر اور انفس خاندان میں سے ہے اور اس کی 40 برس کی زندگی جو تمہارے روبرو گزری گواہی دے رہی ہے، جو افتراء اور دروغ بافی اس کا کام نہیں ہے، تو پھر ان خوبیوں کے ساتھ جبکہ آسمانی نشان وہ دکھلا رہا ہے اور خدا تعالیٰ کی تائیدیں اس کے شامل حال ہو رہی ہیں اور تعلیم وہ لایا ہے جس کے مقابل پر تمہارے عقائد سراسر گندے اور ناپاک اور شرک سے بھرے ہوئے ہیں، تو پھر اس کے بعد تمہیں اس نبی کے صادق ہونے میں کون سا شک باقی ہے؟ اسی طور سے خدا تعالیٰ نے میرے مخالفین اور مکذبین کو ملزم کیا ہے، اور جیسا کہ خدا تعالیٰ نے ظالم مخالفین کو ملزم کرنے کے لیے مجھے یہ حجت عطا کی کہ اپنے الہام کے ذریعے سے مجھے یہ سمجھایا کہ ان سے پوچھ،
میری 40 برس کی زندگی میں جو اس سے پہلے تم میں ہی میں نے بسر کی، کون سا نقص یا عیب میرا تم نے پایا، اور کون سا افترا اور جھوٹ میرا ثابت ہوا۔ ایسا ہی خدا تعالیٰ نے بذریعہ اپنے الہام کے مجھے یہ حجت بھی سکھلائی کہ ان کو کہہ دے کہ رسول اور نبی اور سب جو خدا کی طرف سے آتے ہیں اور دین حق کی دعوت کرتے ہیں، وہ قوم کے شریف اور اعلیٰ خاندان میں سے ہوتے ہیں، اور دنیا کی روح سے بھی ان کا خاندان عمارت اور ریاست کا خاندان ہوتا ہے، تاکہ کوئی شخص کسی طور کی کراہت کر کے دولت قبول سے محروم نہ رہے۔ سو میرا خاندان ایسا ہی ہے۔ تریاق القلوب، روحانی خزائن، جلد 15، صفحہ 275 تا 285۔ باقی آئندہ۔